کے ملیں گے روزے پہ بلا لے تیرے حوالے حسین کا بابا حسین کا بابا زینب کا بابا تیرا کا جوہر داماد پیغمبر جبریل کا ٹیچر کعبے میں ولادت مسجد پہ شہادت میرے زور سے بولو میرے مل کے بولو بلند سلوات تو فلسفہ محبت یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہو پہلے مزاج محبوب پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرو۔ اگر علی سے محبت ہے تو پہلے مزاج علی پہچانیے، اس کے بعد محبت کا اظہار کیجیے، اور اگر خدا سے محبت ہے تو مزاج خدا بھی پہچانیے، اس کے بعد خدا سے محبت کا اظہار کیجیے گا، اور خدا کی عبادت بھی اسی وقت قبول ہوگی جب تم مزاج خدا پہلے پہچانو گے، اس کے بعد عبادت الہی کرو گے۔ تو خدا سے محبت ہے تو مزاج خدا بھی پہچان دو۔ جب علی نے اعلان کیا کہ میں اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر اپنے خدا کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا، تو جب علی کی کائنات پر یہ آواز گونی تو ادھر سے آواز آئی، یا علی تم لاکھ علی صحیح، لاکھ بلند صحیح، مگر علی ہو تو میرے بندے، میں تمہارا خدا ہوں، تم میرے بندے ہو۔ جب تم نے بندے ہو کر یہ اعلان کیا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو گے مگر میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے، تو میں خدا ہو کر اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی سجدے کرتا رہے، پوری زندگی طواف خانہ کعبہ کرتا رہے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، لیکن تیری محبت اس کے دل میں نہ ہوگی تو وہ بوئے جنت سونگ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے اب علی سے محبت ہے تو پہلے مزاج علی پہچانیے، خدا سے محبت ہے تو مزاج خدا پہچانیے۔ فلسفہ محبت کا آپ سے بہرحال یہ مطالبہ ہے کہ اگر سچی محبت ہے تو اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانیے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس موضوع پر آپ کو چند باتیں پیش کرتا، ایک بات اور دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش ہے۔ فلسفہ محبت آپ سے دوسرا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اگر سچی محبت ہے تو محبوب جیسے بن جاؤ، جو محبوب کا لہجہ ہے وہی تمہارا لہجہ ہو، جو محبوب کی رفتار ہے وہی تمہاری رفتار ہو، جو محبوب کی گفتار ہے وہی تمہاری گفتار ہو، جو محبوب کا لباس ہے وہی تمہارا لباس ہو، جو محبوب کا طعام ہے وہی تمہارا طعام ہونا چاہیے، جو محبوب کا طرز گفتگو ہے وہی تمہارا لہجہ ہونا چاہیے۔ یعنی سچی محبت ہے تو فلسفہ محبت یہ کہتا ہے کہ لہجے سے لہجہ مل جائے، یہ ہے سچی محبت۔ اور اسے آپ دیکھیے جہاں جہاں عجیب ہے، ادب کو عروج حاصل ہے، اور شعراء جہاں رہتے ہیں وہ بخوبی میری بات کو اس بات کو پہچانیں گے۔ آپ بہرحال یہاں کے رہنے والے کم ہیں، کوئی یو پی کا ہے کوئی بہار کا ہے، تو اچھی طرح میری بات کو سمجھیں گے کہ جب ادب کو ترقی حاصل ہوتی ہے تو شعراء اور ادیبوں کی زیادتی ہوتی ہے، اور جب شعراء کی اور ادیبوں کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی نقاد پیدا ہوتا ہے، تنقید نگار پیدا ہوتا ہے جو اصلاح کرتا ہے۔ وہ خطیب کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ ذاکر کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ مقرر کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ ادیب کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ شاعر کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ محاوروں سے واقف ہوتا ہے، وہ لفظوں سے واقف ہوتا ہے، وہ مخارج سے واقف ہوتا ہے، وہ فصاحت و بلاغت سے واقف ہوتا ہے، وہ شاعر و شاعری کی بحروں سے واقف ہوتا ہے۔ تو ذرا بحر سے شعر گرتا ہے تو وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ میاں یہ تو بحر سے گر گیا مصرع۔ اگر کوئی محاورہ غلط استعمال ہو گیا تو وہ ٹوک دیتے ہیں یہ محاورہ تم نے غلط استعمال کیا ہے، یہ لفظ جس معنی میں تم استعمال کر رہے ہو یہ بالکل متروک ہے، یہ نہیں چلے گا، یہاں پر غلط ہے۔ ہر ایک کو ٹوک دیتے ہیں، اور ہر جگہ پر ایسے تنقید نگار موجود ہیں۔ جب مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے ذاکر و خطیب ان کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ بیٹھے ٹوک دیں گے۔ بڑے اچھے اچھے قدیم اور تجربے کار شاعر ان کے سامنے شعر پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، پہلی استاد استاد کہہ کے چمچہ گیری کر لیتے ہیں نہ ٹوک دیں۔ وہ ٹوک دیتے ہیں تو پڑھتے ہوئے ڈرتی ہے، شعر پڑھتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے۔
ہم جیسے مولویوں کو بھی ان کے سامنے بھئی یہ بیٹھے ٹوک دیں گے، کوئی محاورہ اگر روانی میں غلط نکل گیا یہ ٹوک دیں گے، تو ہر ایک کو ٹوکتے ہیں۔ مگر یہ ٹوکنے کے مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ فلسفہ محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ لہجے سے لہجہ مل جائے۔ یہ 80 سال کے بڑے میاں جو پوری بستی میں، پورے شہر میں، علاقے میں مشہور ہیں کہ یہ مجلس میں، محفل میں آن کے بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اور یہ محفل میں، مجلس میں بیٹھ کے ٹوک دیتے ہیں یہ غلط پڑھ رہے ہو، یہ محاورہ غلط ہے، یہ شعر غلط ہے، یہ مصرع غلط ہے۔ مگر انہی بڑے میاں کو 80 سال کے تجربے کار بڑے میاں کو، دنیا کو ٹوکنے والے بڑے میاں کو میں نے ایک مرتبہ ہی دیکھا کہ اپنے 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کر گھر سے نکلے۔ وہ بچہ جو ابھی بولنا نہیں جانتا، 4 سال کا، تترائی ہوئی زبان میں بولتا ہے، وہ چند قدم چل رہا تھا، اس نے کہا دادا تھک گیا، دودھ میں لے لو۔ ان کا اچھا بیٹا تھک گیا تم، لاؤ میں تمہیں دودھ میں لیے لیتا ہوں۔ انہوں نے اسی زبان میں اٹھا کے انہیں دودھ میں لے لیا۔ کہا دادا بھوت لگی ہے، لوتی کھائیں گے۔ کہا اچھا بیٹا ابھی گھر چلیں گے تو اماں سے کہیں گے تمہیں لوتی دیں گی تو بھوت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے پوری دنیا کو ٹوکنے والے بڑے میاں اپنے 4 سال کے بچے سے جب تترائی ہوئی زبان میں انہوں نے بولنا شروع کیا تو میں جو پیچھے پیچھے ان کے چل رہا تھا اور پودے کی زبان میں جب بڑے میاں کو بولتے ہوئے دیکھا تو میں نے سامنے آن کے بڑے میاں کا دامن پکڑ لیا۔ کہا میاں پورے دنیا کے شعراء کو، ادیبوں کو، خطیبوں کو، مقررین کو آپ ٹوکتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں؟ اپنے 4 سال کے پودے کی اصلاح کرنا تو بڑی بات، اپنی زبان خراب کر بیٹھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی ہی زبان خراب کر بیٹھے، اس کی اصلاح تو کرنے سے رہے، اپنی ہی زبان کو خراب کر لیا۔ انہوں نے بڑے غصے سے میری طرف تاک کے دیکھا، کہا مولانا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا مولانا آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا ہے، اگر فلسفہ محبت پڑھا ہوتا تو مجھے نہ ٹوکتے۔ میں نے کہا فلسفہ محبت کیا کہتا ہے؟ کہا فلسفہ محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسی کے لہجے میں گفتگو بھی کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں ابھی بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دے دوں۔ فلسفہ محبت یہ کہتا ہے لہجے سے لہجہ ملا دو اگر سچی محبت ہے۔ شب معراج جب نبی واپس آئے، توجہ، شب معراج جب نبی واپس آئے اور مولا سے ملاقات ہوئی تو نبی نے کیا کہا علی سے؟ بچے کو معلوم ہے، شیعہ بچوں کو معلوم ہے، جب واپس آئے اور علی سے ملاقات ہوئی اور معراج کا قصہ سنایا تو مولا کائنات سے کہا علی میں معراج میں گیا تھا، اس منزل تک پہنچا تھا جہاں تک جبریل بھی نہیں گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا۔ اور پھر علی خدا سے گفتگو ہوئی، خدا سے، مگر علی تعجب کی بات ہے خدا بولا مگر تیرے لہجے میں بولا۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا بولا مگر تیرے لہجے میں بولا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ آدم کا لہجہ موجود تھا، نوح کا لہجہ موجود تھا، موسیٰ کے لہجے میں بولا ہوتا، یوسف کے لہجے میں بولا ہوتا، یعقوب کے لہجے میں بولا ہوتا، یحییٰ کے لہجے میں بولا ہوتا، یا علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ خدا نے جواب دیا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ فلسفہ محبت یہ کہتا ہے اگر محبت ہے تو اس کا اظہار کیجئے۔ اور یہ جلوس جو آج ہر پوری دنیا میں شہر شہر، گلی گلی، گاؤں گاؤں سے نکل رہے ہیں، یہ اظہار محبت ہی کا تو اظہار محبت ہی تو ہے۔ اگر اظہار محبت کرنا نہ ہوتا تو جلوسوں میں فائدہ کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلوس جو ابھی اس مجلس کے بعد نکلنے والا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ پورے بمبئی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہر محلے سے 2-3 جلوس نہ نکل رہے ہوں، تو یہ جلوس نہیں ہے۔ یہ جلوس جن کو لوگ کہتے ہیں جلوس ہے، نہیں جلوس نہیں ہے، یہ فتح حسینی کا اعلان ہے۔ یہ جلوس اعلان کرتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین جیتے تھے، یزید ہارا تھا، اور یزید ہارا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج یزید کے نام پر کوئی جلوس نہیں نکالتا ہے، جلوس حسین ہی کے نام پر نکلتا ہے۔ ہر سال
دوسرے فرقے کی طرف سے آوازیں آتی ہیں جلوس نہ نکالو، جلوس نکالنا بدعت ہے، ذکر حسین نہ کرو یہ کرنا بدعت ہے، علم نہ برآمد کرو یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کہنا ہی اظہار اعلان شکست ہے کہ کربلا کے میدان میں یزید ہارا تھا، حسین جیتے تھے۔ تو یہ دو باتیں اور سن لیں، یہ جلوس دلیل ہے کربلا میں حسین جیتے تھے، یزید ہارا تھا۔ یزید کے نام پر جلوس نہ نکلنا دلیل ہے کربلا میں یزید ہارا تھا، حسین کا جلوس نکلنا دلیل ہے کربلا میں حسین جیتے تھے۔ یہ ہندوستان ہے، اور بڑے ملکوں میں تو 5-4 سال میں الیکشن آتے ہیں، یہاں تو ہوتے ہی رہتے ہیں الیکشن، آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے نہ کوئی الیکشن ہوتا ہی رہتا، اور ایک سیٹ کے بعد 2-3-4 کھڑے نہیں ہوتے بلکہ 10-15-20 کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس کو اس کے گھر کے ووٹ بھی نہیں ملنے والے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتا ہے ہم جیتیں گے، جسے معلوم ہے کہ میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے گھر والے بھی مجھے ووٹ نہیں دیں گے، وہ بھی کہتا میں جیتوں گا۔ تو 15 کھڑے ہوئے، 15 کہتے ہیں ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، سبھی کہتی ہیں ہم جیتیں گے، ووٹ پڑ جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں۔ لیکن جب ووٹوں کی گنتی کا وقت آ جاتا ہے تو جب ووٹ گنے جاتے ہیں تو صبح کے وقت 8 بجے گنتی شروع ہوگی، 6 بجے ایجنٹ بھی آ جاتا ہے، نمائندہ بھی آ جاتا ہے، ووٹ دینے والے بھی آ جاتے ہیں، زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگانے والے بھی آ جاتے ہیں۔ گنتی جب شروع ہوتی ہے تو 1 ہی گھنٹے میں معلوم ہو جاتا ہے فلاں صاحب تو ہارے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے صاحب کو یقین ہوتا ہم بھی گئے، وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے ایک کر کے جاتے رہتے ہیں، آخر میں ٹکر رہ جاتی ہے 2 کے درمیان میں، کبھی 2-4 ووٹوں سے 20 ووٹوں سے وہ آگے، کبھی 100 ووٹوں سے یہ آگے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا، اور جب یہ چلتا رہتا آخری ووٹ کی جب گنتی ہوتی ہے تو ایک جیتتا ہے بقیہ سب، اور جو جیت ہار جاتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے چاہنے والے آ جاتے ہیں، آ ہی نہیں جاتے، بلکہ گاڑی کا انتظار، گھوڑے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے کاندھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پورے گاؤں کی گلی گلی میں اور شہروں میں اس کا جلوس نکلتا ہے۔ ارے میرے دوستو، جو ہار جاتا ہے اس کا کہیں جلوس دیکھا ہے؟ جو جیت جاتا ہے اسی کا جلوس نکلتا ہے۔ تو دوستو یہ جلوس دلیل ہے کہ کربلا میں حسین جیتے تھے، یزید ہارا تھا۔ سلام پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ فتح حسینی ہے، یہ جلوس نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین جیتے تھے، یزید ہارا تھا۔ دنیا کی ساری جنگوں کا فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ مقابل کو قتل جس نے کیا وہ جیت جاتا ہے، اور جو قتل ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ جس کا گھر جل جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو گھر جلا دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو چاہنے والوں کو گرفتار کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جس کے گرفتار ہوتے ہیں وہ ہار جاتا ہے۔ کربلا کی واحد جنگ وہ ہے جس نے سر کاٹا وہ ہار گیا، اور جس کا سر کٹا وہ جیت گیا۔ جس کا گھر جلا وہ جیت گیا، جس نے گھر جلایا وہ ہار گیا۔ جس کے عزیز اور رشتہ دار گرفتار ہوئے وہ جیت گیا، اور جس نے گرفتار کیا وہ ہار گیا۔ فتح حسینی کی لہریں خدا کی قسم کربلا کے میدان میں گھٹ گھٹ کے رہ جاتی ہیں۔ اگر جناب زینب نے اپنی اسیری کو برداشت نہ کیا ہوتا، اگر زینب اسیر ہو کر اسیروں کا قافلہ لے کر کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف نہ گئی ہوتی تو فتح حسینی کی لہریں کربلا تک رہ جاتی۔ یہ احسان ہے دین اسلام پر جناب زینب کا کہ انہوں نے فتح حسینی کی لہروں کو پائے تخت یزید سے ٹکرا کر یزید کو غرق کر دیا، اور فتح حسینی کی آواز پوری کائنات میں پہنچا دی۔ عزیزان گرامی، بس میں نے تقریر کو تمام کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حسین اور حسین کے ساتھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ یہی آپ نے سنا۔ میرا عزیزو، مجھے اس میں اضافہ یہ کرنا ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین تھے، یہ صحیح ہے، عباس سے یہ بھی صحیح ہے، علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے، یہ بھی صحیح ہے، اور محمد 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، سکینہ کو پانی کب ملا؟ زینب کو کس نے پانی پلایا؟ رباب نے اپنے لبوں تک پانی کو کب پہنچایا؟ ذرا سوچو میرے دوستوں، ذرا سوچو۔ اگر کہیں تو شام غریبہ میں پانی کا انتظام بھی ہوا ہو تو جن کے دروازوں کے سامنے 72 جنازے پڑے ہو، وہ 72 جنازوں کے سرانے بیٹھ کر پانی کیسے پیئیں گے؟ ہائے وہ سکینہ کیسے پانی پیے جس کا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا ہو؟ ہائے وہ زینب کیسے پانی پیے جس کا بھیا پیاسا مارا گیا ہو؟ ہائے وہ رباب اپنے لبوں تک
تو کب ملا پانی, کس نے پانی پلایا مجھے نہیں معلوم. بس ایک روایت سن لیجیے, مجلس کو تمام کر دوں, اور اذان کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. میرے عزیزان گرامی, 10 محرم کو حسین شہید ہوئے تھے. 13 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تھا. 3 دن ہو گئے تھے. اس 3 دن کے بیچ میں کس نے پانی پلایا؟ سکینہ کو کب پانی ملا؟ سکینہ نے کب اپنی پیاس کو بجھایا؟ ارے عزیزانو ذرا سوچو, 3 دن کے بعد جب راہ کوفے کے بازار میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے, تو سکینہ اتنی پیاسی تھی, اتنی پیاسی تھی, اتنی پیاسی تھی کہ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے, اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے, اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے. ذوق کا عالم یہ تھا, اتنی کمزور ہو گئی تھی سکینہ کہ بولتی تھی تو آواز زبان سے نہیں نکلتی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے محسوس کیا, اس لیے کہ زینب کی گود ہی میں جناب سکینہ بیٹھی تھی. سکینہ نے کچھ کہا عباس کے سر کو دیکھ کر, اس کے بعد سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, کچھ کہا, لیکن زینب نہ سن سکی. علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, سکینہ نے کچھ کہا مگر زینب نہ سن سکی. تو ایک مطلب زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا, بیٹی اپنے بابا سے کیا کہتی ہو, اپنے بھابیا سے کیا کہتی ہو, اپنے چچا سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بیٹی ہم سے کہہ دو. جناب سکینہ نے سر کو جھکا کے کہا, پھوپھی اماں مگر آپ کو مجبور پاتی ہوں. تو جناب زینب نے کہا, بیٹی تجھے میرے حق کی قسم ہے, اگر مجھ سے نہ کہے گی تو کس سے کہے گی؟ تیرا چچا دریا کے کنارے مارا گیا, تیرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, تیرا بھیا علی اکبر بھی مارا گیا, بتا بیٹی تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو سکینہ نے کہا, پھوپھی اماں پیاس لگی ہے. زینب کا سر جھک گیا, مگر تماشا دیکھنے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے یہ جملہ سنا نہ گیا. اس نے تڑپ کے کہا, بیوی غم نہ کرو, تمہاری بچی پیاسی تو نہیں رہ سکتی. وہ جلدی سے گئی, کوزے میں پانی لے کر آئی, اور آنے کے بعد زینب کے ہاتھ پر کوزہ رکھ دیا. لو بیوی لو, اپنے بچی کو پانی تو پلا دو, تمہاری بچی پیاس سے بےتاب ہو رہی ہے. زینب نے سکینہ کے ہاتھ پر کوزہ رکھ دیا, لے بیٹی لے پانی پی لے. ابھی لبوں تک کوزہ آیا نہ تھا کہ اس عورت کے جملے سنے زینب نے کہ بی بی جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لیے دعا کرا دینا, اس لیے کہ تم جیسے یتیموں اور اسیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. زینب نے سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, بیٹی بعد میں پانی پینا, بعد میں پانی پینا, پہلے اس کے لیے دعا کر دے. کہا بی بی یہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا, میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بچے تم جیسے یتیم ہو جائیں. زینب رونے لگی. سکینہ نے پھٹے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا, ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کہا, اے خدا تجھے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ, اے خدا تجھے میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, اے خدا تجھے میرے بھیا علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ, اے خدا تجھے میرے بھیا علی اصغر کے ڈنڈے سے گلے کا واسطہ, اس کے بچے مجھ جیسے یتیم اور اسیر نہ ہو. زینب نے چیخے مار کے کہا, بتا جلدی بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا, دوسری دعا یہ ہے کہ میں جلد از جلد رسول کے مدینے چلی جاؤں. ہائے عالم غربت میں کسی کو وطن کی یاد نہ آئے. سکینہ کو زینب کو مدینہ یاد آ گیا, نانا کا روضہ یاد آ گیا, ماں کی لہد یاد آ گئی, جناب بھیا کی قبر یاد آ گئی, سغرا یاد آ گئی, ام سلمہ یاد آ گئی. روگے کا بیوی بیوی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا, مدینے میں میری شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر. زینب بقی کی طرف رک کر کے دل میں رونے لگی. ابا تمہاری جانے والی بازار کوفہ میں ملی ہے. روگے غائب سے بیوی شہزادی فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہیں رہی, اب مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا, میری شہزادی زینب تو ہے, ارے میرا شہزادہ حسین تو ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا, ارے تو اپنے شہزادے اور شہزادیوں کو پہچان دیے؟ کہا, کیسی باتیں کرتی ہو, اپنے ہاتھوں سے گہوارہ دلایا ہے, اپنے ہاتھوں نے کھانا کھلایا ہے. ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا. ارے ام حبیبہ تو نے نہ پہچانا, میں تیری زینب ہوں, وہ نوکے نے نہ بسر حسین ہے. فاطمہ کا باغ کربلا کے میدان میں اجڑ گیا, عباس مارے گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, اور محمد زندہ نہ رہے. دعا محمد والیہ و فاطمہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین بذنب قضائہ و تسلیما ماتم حسین. Hussein!
تجھ پر شہید اعظم لباس کالے ضمیر روشن لباس کالے ضمیر روشن کھلا ہے ایمان حق کا گلشن کھلا ہے ایمان حق کا گلشن یہ سب ہے عباس کے سپاہی یہ سب ہے عباس کے سپاہی یہ انجمن ہے شہید اعظم سلام تجھ پر شہید اعظم سلام تجھ پر شہید اعظم ہمیشہ قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے آئے تماچے کھا کھا کر جب ہوش گنواتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے بابا کہاں ہو تم کہاں پر حال میرا دیکھو بابا کہاں ہو تم کہاں پر حال میرا دیکھو دیوانوں سے باتیں کر کے سر ٹکراتی ہے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے گودی میں لینا لوری سنانا پیار مجھے کرنا گودی میں لینا لوری سنانا پیار مجھے کرنا خود کی کہانی خود کو سنا کر دل بہلاتی ہے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے چھوٹی سے کوئی چوٹ لگی تو بابا نے بہلایا چھوٹی سی کوئی چوٹ لگی تو بابا نے بہلایا قید میں اتنے زخم لگے اب خود سہلاتی ہے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے
چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے مارا تماچا جب بھی جگایا ظالم نے بی بی کو مارا تماچا جب بھی جگایا ظالم نے بی بی کو آہ نکلتی ہے ایک منہ سے اور اٹھ جاتی ہے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے ہائے تماچے کھا کھا کر جب ہوش گنواتی ہے قید میں اکثر روتے روتے چپ ہو جاتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا غازی علمدار 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 حسین السلام